जी नाज़रीन, मसीह खुदा में आपकी सलामती हो और प्रोग्राम नवाए खल्क में आपका होस्ट हारून यूसुफ और आपसे बात कर रहे हैं 1 मई के हवाले से। और हम सब जानते हैं कि आज लेबर डे जो है वो मनाया जा रहा है और ये इंटरनेशनल डे जो है वो ख़ास करके पूरी दुनिया में इसी मकसद के तहत मनाया जाता है कि हमारे बहुत सारे जो मज़दूर हैं उनके हकूक़ को जो है वो लोगों के सामने उजागर किया जा सके। और आज हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे मज़दूर हैं जो हमारे साथ हर तरह की फील्ड में काम कर रहे हैं। हमें सड़कों पे नज़र आते हैं, हमें भट्टों पे नज़र आते हैं, हमें घरों में नज़र आते हैं, हमें स्कूल में नज़र आते हैं और इसके अलावा ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे शोबाजात हैं जो कि हमारे साथ वो काम करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ हमारी उन ख़वातीन की जो कि इस शोबे में हमारे साथ काम करते हैं और पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि ये आधी आबादी है जो कि इस शोबा ज़िंदगी में हमारे साथ शाना बिशाना काम कर रहे हैं। तो आज इस प्रोग्राम में मैं आपकी उनके साथ बात भी करवाऊंगा और उनके जो हकूक़ हैं और वो किस तरह से सोचते हैं कि हमारे हक को जो है वो दबाया जाता है, हमारी हक तलफी की जाती है या हमारे जो मसाइल हैं ख़ास करके तनख्वाह के हवाले से, ख़ास करके उनकी वेजेस के हवाले से, वो इसको किस तरह से देखते हैं। तो हमारे साथ मुख्तलिफ़ शोबाजात की ख़वातीन मौजूद हैं जो कि आपके सामने अपनी आवाज़ को आज पेश करेंगी और वो बताएंगे कि इस यौम मई के दिन वो क्या सोचते हैं कि हमें हमारे हकूक़ किस तरह से मिलने चाहिए। तो आए नाज़रीन उनसे बात करते हैं और उनके ख़यालात को जानते हैं। मैं मौजूद हूँ एक फैमिली के साथ जो कि भट्टे पे काम करते हैं। ये दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे भी मैं पूछता हूँ कि आखिर इनकी जो लेबर है या इनकी जो मजदूरी है वो उनको मिलती भी है सही तरीके से या नहीं। भाजी कितना अर्सा तो काम कर रहे थे? 20 साल हो गए ने लेबर शेबर ठीक मिलती थानू या घट मिलती है? नहीं, मजदूरी घट मिल रही। अच्छा, हाँ जी, मजदूरी घट मिल रही है। हाँ जी। मजदूरी जो है वो इनकी कम है क्योंकि हमने जो सुना था कि 1850 रुपये जो 1000 ईंट के जो है इन मजदूरों को मिलने चाहिए, लेकिन इनको काफ़ी कम मिलते हैं। ये सुना है कि 1000 रुपये मिलता है आपको? जी, हाँ जी बोलो। 1200 मिलता है। 1200 रुपये मिलता है जी इनको। हालांकि हुकूमत की तरफ से 1850 रुपये जो इनकी उजरत है वो मुकर्रर की गई थी कि 1000 ईंटें बनाने के इनको 1850 रुपये मिलेंगे, लेकिन नहीं मिलते। ते बच्चे स्कूल जाते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਜੀ? अच्छा, ਤੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਮੈਂ ਕੰਮ कैसा है वाला? ये बिल्कुल सख्त काम है कि साढ़े तो बड़ा औखा काम है। अच्छा, हाँ जी, ये काम साढ़े तो हो ही नहीं रहा। हो ही नहीं रहा। हाँ जी, ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ नहीं हो रहा। हाँ जी, क्यों इन्नी देर हो गई है कि अगे वगैरह तो नहीं रह जाता है। हाँ बिल्कुल इंज जी। हाँ जी, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਜੇ हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ नहीं, ਤੁਹਾਡੇ असं कहने ਬੱਚੇ? कि साढ़े बच्चे पढ़ लिख के तरक्की करन। अच्छा, हाँ जी, तो ਉਹਦੇ अच्छी ਵਾਸਤੇ जिंदगी गुजारन। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं, हाले तक तो कोई कार नहीं रहा, लेकिन साड़ी उन्नी आमदनी नहीं आ रही कि जेड़ा सी उन्ना वास्ते कुछ कर सकीए। हाँ, मैं एक पार्लर में काम करती हूँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ। तो जब मैं सैलरी कटती है तो मुझे बड़ा दुख होता है और मेरी आमदनी से बहुत ज़्यादा फिर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपको जब आप काम करती हैं बतौर ब्यूटिशियन तो कितने घंटे काम करना पड़ता है? 11 से लेके 8 बजे तक, और अगर रात लेट नाइट तक भी काम है तो करना पड़ता है। तो पैसे आपको कितने मिलते हैं? सैलरी के हिसाब से जी। जितनी सैलरी है उतनी ही वही मिलता है। और जब मैं एक्स्ट्रा छुट्टी कर लेती हूँ तो मेरा छुट्टी का 2000 या 1500 कटता है। जब अक्सर मेरी बेटी बीमार हो जाए या मुझे खुद को फीवर वगैरह हो तो फिर भी उसके भी पैसे कटते हैं। तो आप क्या चाहती हैं कि मुल्क में जो ख़वातीन आप जैसी और आप जैसे काम करती हैं तो उनके लिए क्या किया जाए? उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए भी ये सहूलियात होनी चाहिए कि छुट्टी ना कटे। आजकल जैसे महंगाई है और ये सारा प्रॉब्लम बढ़ रहा है, महंगाई की वजह से इनकम्स तो उतनी ही हैं लेकिन अखराजात बढ़ गए हैं। एज ए फैमिली में अगर देखूं तो मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे ट्रैवलिंग के लिए भी एक्सपेंसेस की ज़रूरत होती है और घर में भी अपने साथी के साथ जो ज़ाहिर है मुझे उनकी ही मदद करनी होती है। तो ये है कि थोड़ा सा हमें इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है इनकम के लिहाज से कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, टीचर्स को जो है उनके अकॉर्डिंग मेरे ख़्याल में कि थोड़ी उनकी जो है उजरत, उनकी मंथली इनकम जो है वो सैलरी वो कम होती है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। वो जितना काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, उनका रिज़ल्ट और क्लासरूम डेकोरेशंस और ईच एंड एवरीथिंग
اس کے مطابق جو ہے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ انکم کم ہوتی ہے اور جو ہے ان کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. جو عورتیں بھٹوں وغیرہ پہ کام کر رہی ہیں، مزدوری کر رہی ہیں یا اینٹیں وغیرہ اٹھانے کا کام کر رہی ہیں، ان کی مشکلات میں بھی مجھ سے زیادہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کے جو ہے اجرت تو بالکل زیادہ کم ہے، ان کی لو ہے. ان کی اجرت منتھلی انکم جو ہے یا ڈیلی ویجز جو ہے ان کے بہت زیادہ کم ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اسکولوں تک نہیں جا پا رہے ہیں. ان کے اپنے بچوں کو بھی وہ اپنے ساتھ کام پہ لگا لیتے ہیں، اور چائلڈ لیبر جو ہے ان طبقات میں جو ہے وہ زیادہ ہے اس کے ریشو. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو عورتوں کی جو انکم ہے، ان کی سیلری ہے، وہ مردوں کی نسبت کم ہے. بے شک وہ ایک ہی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، ایک ہی ورک پلیس پہ ہے، ایکول ایجوکیٹڈ بھی ہیں، لیکن ان کی سیلری جو ہے عورتوں کی مردوں کی نسبت کم ہے. تو ایٹ لیسٹ یہ ضرور کیا جائے کہ بے شک بڑھائی نہ جائے لیکن ان کے ایکول ضرور کی جائے، تاکہ عورتیں بھی جو ہیں ایکول جو ہے ارننگ کر کے اپنے گھر میں جو ہے اپنی ضرورت کو، اپنی فیملیز کو جو ہے وہ اسٹیبل کر سکیں. مزدور، اگر ہم جب مزدور کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ بھٹا ورکرز، فیکٹریوں کے مزدور اور اس طرح سے جو کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ذہن میں آ جاتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہر کام کرنے والا بندہ جو ہے وہ مزدور ہے. اور بھٹوں کی بات کریں یا کھیتوں کی بات کریں یا پھر ڈفرینٹ جو شعبہ جات ہیں دنیا میں جہاں پہ مزدور کام کر رہے ہیں یا ورکرز کام کر رہے ہیں، تو وہاں پر خواتین بھی ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ برابر کی شریک ہیں. تو کرسچن ٹرو اسپرٹ چونکہ کام ہمارا جو کام ہے وہ زیادہ تر خواتین اور یوتھ کے لیے، ینگ لڑکیوں اور انڈر ایج بچوں کے لیے، تو ہم چونکہ ہر روز اس طرح کے معاملات کے ساتھ کانفرنٹ ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھٹوں پہ جو لوگ ہیں وہاں پر خواتین کی تعداد بھی اتنی ہی ہے جتنی کہ مرد حضرات کی آپ کو تعداد ملے گی جو برک فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں. تو ان کے مسائل بھی اسی طرح سے ہیں. آج اگر ہم اس دن کو ورکرز ڈے یا لیبر ڈے کے نام سے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آج ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کی ویجز کتنی ہیں. تو بہت کم سیلریز پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، بلکہ بھٹوں پہ تو ان کو ڈیلی ویجز ہی ملتی ہیں، جو کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس شدہ جو پیکیج ہے ویجز کا اس سے ہاف، بلکہ اس سے بھی شاید تھوڑا کم ہی ملتا ہوگا. تو اسی طرح سے جو دوسرے مسائل ہیں جہاں پر رائٹس کی وائلیشن کے ساتھ ساتھ جو خواتین کام کر رہی ہیں ان کی سیکشول وائلنس بھی ہوتی ہے. تو آج کے دن ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے شعبہ جات ہیں جہاں پر مرد خواتین کام کر رہے ہیں ان کے کام کو رسپیکٹ دی جائے، ان کو وہاں پر جو ان کی جتنی بھی ان کی جو سپیسیز ہیں ان کے اندر ان کو عزت کے ساتھ ان کو کام کرنے کا موقع دیا جائے، اور ان کی جو ویجز ہیں ان کے اوپر بھی توجہ دی جائے تاکہ ان کو پوری اجرت ملے اور وہ ایک باوقار اور عزت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی انکم جنریٹ کر سکیں. ہم نے اپنے آپ کو کسی فیلڈ میں بھی ڈاؤن نہیں جانے دینا اور خود کو منوانا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں آدم کے لیے مددگار بھیجا ہے، نہ کہ ہمیں اس لیے مددگار بھیجا کہ ہم خود کو یہ سمجھ لیں کہ مددگار کمزور ہوتا ہے. کمزور نہیں ہوتا، بٹ وہ اسٹرانگ ہوتا ہے کیونکہ وہ مدد کر رہا ہوتا ہے. جی ناظرین، ابھی آپ نے یہ ساری بات چیت کو سنا ہے اور یہ خواتین نے اپنے اپنے جو مسائل ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ خواتین جو کچھ کہہ رہی ہیں اگر یہ سچ ہے تو پھر ہمیں اپنے رویوں میں مثبت تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو خواتین ہیں یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، اور تقریباً آدھا جو معاشرہ ہے وہ ہماری خواتین ہیں. اور اگر ہماری خواتین ہمارے ہر طرح کے شعبہ زندگی میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتی ہیں اور ہر طرح سے یہ اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرتی ہیں، تو پھر ہمیں ہماری خواتین کو با اعتماد بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں ان کو عدم اعتماد میں سے نکال کر ان کو امپاورمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ہماری خواتین اور زیادہ بہتر طور پر ہر طرح کی فیلڈ میں کام کر سکیں. اور مزدوروں کے اس دن میں خاص کر کے ہماری وہ تمام خواتین جو کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ مزدوری سے محروم رہتی ہیں، کئی دفعہ ان کی جو ویجز ہیں
ان کو ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے, کاٹ لیا جاتا ہے, اور وہ اسی لیے کہتی ہیں کہ ہمارے گھروں کا جو بندوبست ہے وہ بہتر طور پر نہیں چل سکتا. اور اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی خواتین کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کو اسی طرح سے کرتے رہیں گے تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اسی طرح سے یہ مزدوروں کا دن مناتا رہے گا, اور ہماری خواتین اسی طرح سے نوائے خلق کے پروگرام میں آتی رہیں گی اور آ کے اپنی آواز کو ہمارے سامنے سناتی رہیں گی کہ ہمارے ساتھ مزدوروں کے دن بھی یہ سلوک ہو رہا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہماری خواتین اسی طرح سے رہے, یا ہماری خواتین جو ہیں وہ اور زیادہ بہتر طور پر ہمارا ساتھ دے سکتی ہیں؟ تو مزدوروں کے اس خاص دن میں, جو کہ ایک عالمی دن ہے, ہمیں ہماری خواتین کو ان کے حقوق جو ہیں وہ دینے کی ضرورت ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں تو اپنے خیالات کا اظہار کریں, اور آپ سوچیں کہ واقعی اگر ہماری خواتین کی حق تلفی ہو رہی ہے تو ہمیں اس کو کس طرح سے حق میں بدلنا چاہیے. آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا تاکہ نوائے خلق کے اس پروگرام میں ہم اور زیادہ بہتر طور پر آپ کے سامنے ہماری جو خواتین کے مسائل ہیں, ہمارے جو لوگوں کے مسائل ہیں, اس کو یوم مزدور ڈے کے طرح آپ کے سامنے لاتے رہیں, تاکہ ہمارے لوگوں کی جو اصلیت ہے, ہمارے لوگوں کی جو حقیقت ہے, ہمارے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ اور زیادہ بہتر طور پر آپ لوگوں کے سامنے اجاگر ہو سکیں. اسی بات کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.